سچ کے لیے آپ کو دلیر ہونا پڑتا ہے. ایک سچا آدمی سب پہ حاوی ہو جاتا ہے. میں ایک آپ کو بس آخر میں ختم کرتا ہوں کیونکہ روزہ کھلنے والا ہے. ہم کرکٹ کھیل رہے تھے, بڑی دیر کی بات ہے, میں ورلڈ 11 کے لیے کھیل رہا تھا. اس میں انگریز بھی تھے, ساؤتھ افریقن بھی تھے, ہم پاکستانی بھی تھے. تو ہمارا آسٹریلیا میں سیریز ہو رہی تھی, تو اب ورلڈ ہم سارا کچھ جیت جاتے ہیں. ان دنوں میں بڑی دیر کی بات ہے, بڑا پیسہ تھا جیتنے میں. تو جب ہم جیت جاتے ہیں تو ہمارے ہوتے ہیں ٹوٹل 16 کھلاڑی, لیکن 11 کھیلنے والے ہوتے ہیں, 16 اسکواڈ ہوتی ہے. اب 11 بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ جب ہم یہ پیسہ جو ہم نے جیتا ہے تو ہم کیسے بانٹنا ہے. ہم نے وہ 16 کے بیچ میں بانٹنا ہے یا ہم 11 جنہوں نے محنت کی ہمارے بیچ میں بانٹنا ہے. اب یہ سنو ذرا, ایک سے شروع ہوتا ہے. میں تو بہت چھوٹا تھا, سر ٹیم میں سب سے چھوٹا تھا, تو ادھر سے شروع ہوا. جس سے پوچھا وہ کہ جی ہم نے محنت کیا, ہمارے بیچ میں بانٹنا چاہیے. تو دوسرا کیا, ہمارے ساروں کو پیسہ نظر آ رہا تھا. ایک کے بعد دوسرا کرتے 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 ایک انگریز کھلاڑی تھا, کرسچن تھا, ایماندار تھا. اس کے پاس اس سے کہا تم سب کو شرم آنی چاہیے کہ وہ 16 ہمارے ساتھ تھے, ان کے اندر کیوں نہیں بانٹتا. ہم سب کو اتنی شرم آئی, آپ چپ کر کے بیٹھ گئے. ہم نے کہا جی جو وہ کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے. ایک آدمی جب سچ بولتا ہے اور وہ کھڑا ہوتا ہے, وہ سب پہ بھاری ہو گیا. ہم سب نے چپ کر کے کہا جو ٹھیک ہے. یاد رکھنا, صادق اور امین, انصاف کرنے والا اور سچا انسان معاشرے میں اس کی عزت ہو. ہمارے بڑے کہتے تھے کہ قبولیت دعا کی سب سے زیادہ افطاری سے پہلے ہوتی ہے. اس لیے جو میں آپ سب کو, سارے میرے نوجوان ہیں یہاں, میرے کارکن ہیں, آپ کے لیے بڑا ضروری سمجھنا ہے کہ یہ ہم جدوجہد کیوں کر رہے ہیں. سب سے پہلے یہ سمجھ جائیں کہ یہ پالیٹکس نہیں ہو رہی, یہ آپ اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں. آزادی کے لیے جب ایک انسان جدوجہد کرتا ہے اس کو جہاد کہتے ہیں. جس طرح ذل شاہ جب وہ اپنی جان کھولتا ہے تو اس کو شہید کہتے ہیں. اور شہید کا درجہ قرآن میں ہم جب نماز پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پر لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. تو سب سے زیادہ نعمتیں تو اپنے پیغمبروں کو اللہ نے بخشی. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ شہیدوں کا رتبہ آتا ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ جو آپ میرے ساتھ مل کے یہ جو جدوجہد کر رہے ہیں, یہ اپنے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کر رہے ہیں. میں اسی کہہ رہا ہوں, جیسی میں ختم کروں گا اس کے بعد بشک نعرے مارنا, لیکن پہلے میری بات آپ بڑے غور سے سنیں. اور نوجوانوں آپ نے خاص طور پہ, کیونکہ اللہ نے نا ہم سب کو جب اس سے کہا نا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں, سب سے عظیم مخلوق ہے, تو میں یہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں, لوگوں کو پتہ نہیں اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ جب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو, اور ابلیس نے کہا کہ میں تو آگ کا بنا ہوں, میں اس مٹی کے انسان کے سامنے کیوں جھکوں. تو اللہ نے ایک بات کہی کہ فرشتوں کو کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے اس انسان کو کتنی صلاحیت دی ہے, لیکن انسانوں کو بھی نہیں پتا کہ اللہ نے ہمیں کتنی صلاحیت دی ہے. ہمیں بھی نہیں پتا. ہم اپنی ساری زندگی گزار جاتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اللہ نے ہمیں کتنا بڑا مقام دیا. جو مولانا رومی کہتا ہے کہ جب اللہ نے تمہیں پار دیے ہیں تو زمین پہ کیوں رینگ رہے ہو. تو انسان کا بہت بڑا رتبہ ہے, لیکن وہ انسان صرف اوپر کی پرواز تب کر سکتا ہے جب آزاد ہوتا ہے. غلاموں کی کوئی پرواز نہیں ہے. اور آزاد انسان کو کیا چیز کرتی ہے؟
بس میں اب اپنے کارکنوں سے نوجوانوں سے آپ کا ٹیسٹ کر رہا ہوں کہ کیا چیز انسان کو پرواز اوپر کرتی ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. یعنی کہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے سوائے اللہ کے. یہ انسان اپنی آزادی کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں آزاد ہوں اور آزاد کی پرواز ہے اوپر. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں وہ عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، دو سپر پاور تھی دونوں طرف، عربوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، انہوں نے چند سالوں میں انہی عربوں نے دنیا کی امامت کی، ورلڈ لیڈرز بن گئے. لا الہ الا اللہ کا میرے نبی نے ان کو دل میں مطلب سمجھا دیا، آزاد کر دیا. ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں ہم حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں کیونکہ ہم آزاد نہیں. ہر جگہ لوگ غلامی میں جکڑے ہوئے، تھانہ کچہری پٹواری، دیہاتوں میں چلے جائیں وہ بیچارے انہوں میں ہی اونچے ہوئے لوگ. یورپ میں کیوں نہیں ہے؟ وہاں کیوں نہیں تھانہ کچہرا پٹواری؟ کیونکہ انصاف ہے. جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا لوگ غلام ہوتے ہیں. جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا ظلم ہوتا ہے، طاقتور کی غلامی کرتا ہے انسان. مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ پکڑ پکڑ کے گھروں میں اٹھا لیتے ہیں، رات کے 3 بجے جا کے ان کو پکڑ لیتے ہیں، کوئی کسی کیس میں بھی جیل میں ڈال دیتے ہیں. وہ اگر مظاہرہ کرتے ہیں تو ان کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں، ٹیئر گیس کرتے ہیں. تو کیا ہمارے باہر یہ نہیں ہوا؟ ہمارا بھی انہوں نے ہمیں اس طرح کہا کہ ہم بھی غلام ہیں کسی کے. گھروں کے اندر گئے، 3 بجے گھسے، دروازے توڑے. کوئی قانون اجازت نہیں دیتا، کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ ہزاروں پولیس اور رینجر آ کے اس گھر کے اوپر حملہ کریں. کوئی قانون اجازت دیتا. جنگل کا قانون اجازت دیتا ہے جدھر طاقتور کی حکمرانی ہوتی ہے. جو ہم لڑ رہے ہیں ہم قانون کی حکمرانی کے لیے لڑ رہے ہیں، جس کو انصاف کہتے ہیں. جو معاشرہ جدھر انصاف نہیں ہوتا وہاں لوگ غلام ہوتے ہیں. یہ سمجھنا آپ نے. ہم ہر سال 23 مارچ میں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں کہ جی ہم آزاد ہو گئے. آزاد نہیں ہے. چھوٹا سا اوپر طبقہ بیٹھا ہوا ہے جو سارا ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہے. اور ہماری جنگ یہ ہے کہ ہم جب اپنے آپ کو آزاد کر رہے ہیں ان سے انصاف لے کے. یہ جنگ انصاف اور آزادی کی ایک ہی جنگ ہے. جو بھی اللہ کے پیغمبر آئے تھے یہ یاد رکھنا، سارے اللہ کے پیغمبر ایک پیغام تھا، رائے حق پہ کھڑے تھے اور انصاف کی جنگ لڑ رہے تھے. ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. حضرت موسیٰ فرعون کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، ظلم کے خلاف. نمرود کے خلاف حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ. جو روم نے ان کو فتح کیا ہوا تھا، امپیریلزم تھی، اس کے خلاف. اور جو یہودی جن کی ایلیٹ تھی اس کے خلاف حضرت عیسیٰ کھڑے ہوئے تھے عام انسانوں کے لیے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریش ان کے ظلم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے کیونکہ ان کو آزادی رائے نہیں دے رہے تھے، ان کو بولنے کی آزادی نہیں دے رہے تھے. ہجرت کی انہوں نے، مدینہ گئے جدھر آزادی سے اپنا دین اللہ کا نام لے سکتے تھے. تو وہ بھی آج ہم بھی یہ جو اوپر چور بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو ان کے سہولت کار ہیں، ہم ان سے آزادی کے لیے کھڑے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انصاف ہو. اور آپ سب کو سارے جب یہاں سے واپس جائیں تو پیمفلیٹس دیں گے ساروں کو حقیقی آزادی کی. آپ نے تیاری رکھنا ہے. میں آپ کو کال دوں گا اور پھر سارے پاکستان میں ہم نے باہر نکلنا ہے پرامن طریقے سے جو ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے پرامن طریقے سے. لیکن سارے پاکستان میں ہم باہر نکلیں گے اپنی آزادی کی تحریک کے لیے.
सुनिए सबसे पहले शुक्रिया आखिरी चीज और पेशा देने का शुक्रिया आखिरी चीज सुने जरा अब नौजवान आपके लिए आखिरी चीज जो आपने एक और बात समझी मेरी आखिरी बात और मैं सारे नौजवानों को आपको बता रहा हूं कि कभी मेरी बात ना भूलना माशरे में